فاطمہ 29 سال کی تھی۔ باہر سے دیکھنے میں اس کی زندگی بالکل سیٹل تھی، اچھی جاب، ٹائم پر سیلری، صاف ستھرا گھر، اور سب سے اہم بات وہ کبھی نماز قضا نہیں کرتی تھی۔ فرض سے عشاء تک سب کچھ ٹائم سے کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہر نماز کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی رہ جاتی تھی۔ سکون نہیں، بس ایک خالی پن۔ کبھی کبھی سجدے سے اٹھتے ہوئے وہ خود سے سوال کرتی، میں اللہ کے سامنے کھڑی تھی، پھر بھی دل کہیں اور کیوں تھا؟ اسے وہ حدیث یاد آتی رہتی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور شرک کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے۔ اگر نماز ہے تو کنیکشن کیوں نہیں؟ ایک دن فاطمہ اپنی بڑی بہن نور کے پاس گئی۔ نور شادی شدہ تھی، بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بزی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ مغرب کے بعد نور نے جانماز سمیٹی اور وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگی۔ فاطمہ اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ آپی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ محسوس نہ ہو؟ نور نے تسبیح روک دی، مسکرائی، بہت بار۔ فاطمہ حیران ہو گئی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ نور نے کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ نور نے بتایا کہ شادی کے شروعاتی سالوں میں وہ بس عادت کے طور پر نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھی، دل بھاری تھا۔ اسی حالت میں وہ نماز میں کھڑی ہوئی۔ سجدے میں جاتے ہی اچانک اس کے دماغ میں ایک تصویر آئی۔ اس نے خود کو ایک ریگستان میں اکیلا کھڑا دیکھا، چاروں طرف سناٹا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ ہی کوئی انسان، اور اوپر سے جلتی ہوئی دھوپ۔ اس پل اسے سمجھ آیا کہ اگر اس جگہ سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ نور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نماز کو بس پڑھ رہی تھی، جبکہ اصل میں یہ اللہ سے ملنے کا ایک موقع ہے۔ فاطمہ چپ چاپ سنتی رہی۔ نور نے آگے کہا، دل تب جڑتا ہے جب نماز بوجھ نہیں، ضرورت بن جائے۔ پھر نور نے فاطمہ کو کچھ آسان لیکن اثردار باتیں بتائیں۔ پہلی بات، نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دو، دماغ کو دنیا سے الگ کر دو۔ 2 منٹ کے لیے یہ سوچو کہ اب تم کسی انسان سے نہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہی ہو۔ دوسری بات، جو پڑھ رہی ہو کم سے کم اتنا سمجھو کہ تم اللہ سے کیا کہہ رہی ہو۔ جب ایاک نعبد کہو تو دل سے کہو کہ اے اللہ، میں سچ میں تیری ہی بندی ہوں۔ تیسری بات، نماز کو جلدی جلدی نہ نپٹاؤ۔ ہر رکوع، ہر آیت کو تھوڑا ٹھہر کر پڑھو، جیسے کسی اپنے سے بات کر رہی ہو۔ چوتھی بات، سجدے کو صرف آخری سٹیپ مت سمجھو، وہی جگہ ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پانچویں بات، ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ضرور کرو، اے اللہ، میرے دل کو اپنی عبادت میں لگا دے۔ فاطمہ نے یہ سب باتیں گاٹھ باندھ لی تھی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں اس نے کوئی کرشمہ نہیں دیکھا، کوئی اچانک نور نہیں اترا، لیکن دھیمے دھیمے نماز ہلکی لگنے لگی، دل تھوڑا ٹھہرنے لگا۔ ایک رات فرض سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بنا پلان کیے وہ وضو کر کے کھڑی ہو گئی، سجدے میں گئی تو اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، درد کے نہیں، سکون کے۔ اس پل اسے سمجھ آیا، نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پناہ بھی ہے۔ اگر آج آپ کی نماز بھی آپ کو خالی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے مومن ہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ سے اور گہرائی سے جڑنا چاہتا ہے، اور جب دل کو وہ اجازت مل جاتی ہے تو نماز صرف عبادت نہیں رہتی، وہ انسان کی سب سے سکون والی جگہ بن جاتی ہے۔